السلام علیکم ویورز، پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، برطانوی عدالت کی جانب سے شہباز شریف کو ریلیف دینے کے بعد حکومت بڑی پریشان ہے۔ وزیر اعظم عمران خان بہت سخت پریشان بھی ہیں اور برہم بھی ہوئے ہیں اپنے وزراء پر، اپنی ٹیم پر۔ لگتا ایسا ہے کہ کسی نہ کسی کی قربانی شہباز شریف کا یہ فیصلہ دلوا دے گا۔ آج اجلاس ہوا ہے پی ٹی آئی کا وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں، اور وزیر اعظم نے کس کس کی کلاس لی ہے، کیا وزیر اعظم کی اس پر برہمی ہوئی ہے، اور دوسرا نواز شریف کا خطاب بھی ہے۔ نواز شریف بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، وہ آج پھر گرجے برسے ہیں، اور آج انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا ہے سیکیورٹی اداروں کو بھی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی، اور نیب کو بھی، اور حکومت کو بھی، وزیر اعظم عمران خان کو بھی۔ صدیق ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدیق ساجد صاحب کے ساتھ اس معاملے پر بات کریں گے۔ صدیق صاحب، ویلکم ٹو شو سر۔ صدیق صاحب، پہلے تو حال حوال دیں پی ٹی آئی کا کہ پی ٹی آئی میں کیا ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی تو خجل خوار ہو کے رہ گئی ہے۔ بالکل صحیح، آپ کی بات ٹھیک ہے۔ خجل خوار کیا، اب تم کو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ ایک لفظ ہوتا ہے نا، کھسیانی بلی کھمبا نوچے، یہ ایک ضرب المثل ہے، محاورہ ہے۔ تو وہ اسی کی طرح ان کا بھی حساب ہے کہ اب ایک فیصلہ آ گیا۔ پہلے تو یہ کہتے فیصلہ ہے ہی نہیں، یہ جو ان کی نیشنل کرائم ایجنسی ہے، یہ اس کی فائنڈنگز ہیں، اس کے کہنے پہ ان کے اکاؤنٹ بحال کیے گئے ہیں۔ تو آج نون لیگ نے کیا کیا، وہ فیصلہ جاری کر دیا، جو کہ ویسٹ منسٹر کی جو عدالت ہے اس کا فیصلہ ہے۔ انہوں نے 2 صفحات پہ فیصلہ جاری کر دیا۔ اس میں جو شہباز شریف کا موقف ہے وہ بھی انہوں نے سب نے بیان کر دیا، جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس کا جو مدعا تھا وہ بھی بیان کر دیا۔ اب اس میں تو حکومت پکڑی گئی ہے، اچھی خاصی پکڑی گئی ہے، کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو وہ وکیل صاحب اور ڈھیٹ اتنے پھر بھی نہیں مان رہے کہ ہاں یہ تو ہم نے کیس کیا ہی نہیں تھا۔ آج جب کبینہ میرے ذرائع کے مطابق، یہ دیکھیں ہم ذرائع کا لفظ اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے ہم کابینہ کے اجلاس میں خود تو نہیں تھے، لیکن جو ہمارے ذرائع جو وہاں پہ جو موجود تھے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جب آج ایجنڈا ختم ہوا ہے تو اس کے بعد بھی جو غیر رسمی کارروائی ہوتی ہے اس میں وزیر اعظم عمران خان اچھے خاصے برہم نظر آئے ہیں اس کے اوپر، شہزاد اکبر کے اوپر جو مشیر احتساب تھے، اور انہوں نے اسے کہا ہے آپ تو بڑے مجھے کہہ رہے تھے کہ ان کو سزائیں ہو جائیں گی، وہ نیشنل کرائم ایجنسی انویسٹیگیشن کر رہی ہے، یہ منی لانڈر پکڑے جائیں گے، ہم نے بڑی دستاویزات دے دی ہیں، 2700 صفحات پر مشتمل چیزیں جمع کرا دی ہیں، وہ منظور پاپڑ والا، وہ دودھے والا، ریڈی والا، فلودے والا، وہ سارے پکڑے جائیں گے۔ یہ آپ کی کارکردگی ہے، اور پھر آپ انہیں جھوٹ بولا رات۔ لگتا ہے جس طرح وزیر اعظم نے عوام کو، پبلک کو، قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا، وزراء نے بھی وزیر اعظم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا۔ کہا یار آپ کو ابھی فیصلہ ایک ہو رہا تھا، یہ آپ کے جو بندے تھے وہاں پہ کیا وہ اتنے بے خبر تھے کہ یہ نون لیگ کو پتہ چل گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا؟ آپ اچھے مشیر احتساب، وہ وضاحتیں دیتا رہا، نہیں سر وہ یہ تھا ان کا یہ، اس نے کہا مجھے سسٹم نہ سمجھایا۔ آج آپ کو ٹیمپو والا نہیں ہے، جگہ تبدیل ہے، اس لیے کیا تو وہ اس وجہ سے بھی وہ باس کے کمرے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یاد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اچھا، بہت ہاں یہ تو ہے، صحیح بات ہے۔ آپ تو اسی انداز سے بول رہے ہیں، لیکن وہ دور تک بات پہنچ جاتی۔ میں یہ بات کر رہا تھا صحیح کہ یہ دیکھیے وہ ذرا دھاڑنا بھی اچھا نہیں نہ ہوتا، ہاں ٹھیک ہے، وہ ہوتا نا، وہ ہوتا ہے میٹھی میٹھی درمی زبان میں بھی بستی ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ تو ہے، صحیح بات ہے۔ تو جو وزراء تھے جس میں شیری مزاری ہے، شیخ رشید ہے، اسد عمر ہے، فواد چودھری ہے، غلام سرور ہے، یہ وہ وزراء ہیں جنہوں نے کہا، انہوں نے ڈیفینڈ کرنے سے انکار کیا۔ شہزاد اکبر نے بولا جی میں ہی بولی جا رہا ہوں، صحیح راہ سے کوئی وزیر دفاع نہیں کر رہا۔ تو وزراء نے بولا بھی کیا دفاع کریں، ہمیں کسی چیز کا پتہ ہی نہیں، آپ یہ کیس لڑ رہے تھے، ایسٹ ریکوری یونٹ کے سربراہ آپ ہیں، سارا معاملہ آپ دیکھ رہے تھے منی لانڈرنگ کا، سارے ثبوت نیب کے ذریعے جا رہے تھے، آپ کے ذریعے آ رہے تھے، ایف آئی اے کے ذریعے جا رہے تھے، اب ہم آپ کا کس طرح، ہمیں کیا پتا کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ویسے بھی آپ کا یہ کیس اتنا مضبوط کیس نہیں تھا، اگر مضبوط ہوتا تو برطانوی عدالت ایسا نہ کرتی۔ برطانیہ کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس نے نہ صرف برطانیہ بلکہ دبئی میں جہاں جہاں سے بھی ان کے اکاؤنٹ تھے وہاں تک پتہ کروایا، اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ نہیں، جو چینلز استعمال ہوئے ہیں وہ چینلز منی لانڈرنگ کے کھاتے میں آتے نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے عمران خان، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگلی قربانی کا جو بکرا ہوں گے نا وہ شہزاد اکبر ہی ہوں گے۔ اچھا ایک چیز آپ اور نوٹ کریں، پچھلے ایک مہینے شہزاد اکبر کی نوکری خطرے میں پڑ گئی ہے، یہ انٹرو یہ ہونا چاہیے تھا۔ بالکل، یہ انٹرو آپ یہی لے گا، مجھے پتا ہے۔
آپ ایک چیز نوٹ کریں، گزشتہ 1 ماہ سے شہزاد اکبر چپ سا ہے، ہاں سائیڈ ایک لائن ماہ سے پریس کانفرنس سے نہیں آ رہی تھی، بالکل خاموش. اس کی وجہ سن لیں، پرائم منسٹر نے اس کی اس معاملے پہ بھی بستی کی تھی. یہ شوگر اسکینڈل کی تحقیقات کر رہا تھا، وہ بھی منطقی امتحان تک نہیں پہنچا. جہانگیر ترین بھی باہر ہے، اس کا دوست بھی باہر ہے، ایف آئی اے کی چلی ٹیم ابھی تک چلان نہیں پیش کر سکی. تو اس معاملے کو میں بھی یہ اپنی خفگی جو ہے وہ نہیں مٹا سکا. پھر سوائے اعظم خان جو پرائم منسٹر کا سیکرٹری ہے اور کسی کی اس کو سپورٹ نہیں ہے، شبلی فراز جیسے جو لوگ ہیں سائیں، اب انہوں نے یہ باتیں کہنا شروع کر دی ہیں اور ان کی باتیں یہ ٹھیک ہیں. انہوں نے کہا جو غیر منتخب لوگ ہیں وہ وزیر اعظم کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے، لیکن ان غیر منتخب لوگوں کی وجہ سے بہت سا ہمیں نقصان ہوا اور کتنے 11-12 تو معاونین خصوصی و مشیران تو فارغ ہو چکے. عشرت حسین کیوں گیا ہے؟ وہ اسی وجہ سے کیا، اس نے کہا جو میں فیصلے جو سفارشات میں لاتا تھا آگے بیوروکریسی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتی تھی، ان چیزوں کو لے کر نہیں چلتی تھی. اب یہ جو اتنی بڑی سیاسی شکست ہوئی ایک ایسے موڑ پہ، یہ تو امید لگائے بیٹھے بہت بڑی رسوائی ہوئی ہے عالمی کا سطح پہ بھی. نواز شریف نے جو آج خطاب کیا پنڈی ڈویژن کے لوگوں سے، وہ تو آپ ویورز کو خود بتائیں گے. میں صرف ایک بات ختم کروں گا، میں یہ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ امید یہ لگائے بیٹھے تھے کہ یہ منی لانڈرنگ کا جو کیس ہے اس میں یہ ثابت ہو جائے گا اور ہم اچانک بڑا بم چھوڑیں گے اور اس کے بعد برطانیہ مجبور ہوگا نواز شریف کو وہاں پہ ڈپورٹ کرنے سے اور یہ ہماری سیاسی فتح ہوگی، ہم اگلا الیکشن آسانی سے جیت جائیں گے. وہ سارا ان کے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا. وہ نیشنل کرائم ایجنسی کی رپورٹ. اچھا اتنے ڈیٹ ہیں، آپ نے صحیح بات لفظ استعمال کیا کہ دیکھیں کہہ رہے ہیں جی پارلیمانی لفظ ہے فیصلہ عدالت کا ہے ہی نہیں، آج انہوں نے جاری کر دیا. پھر کہا جی وہ ٹی وی چینل پہ ڈال دیا. بھائی ٹی وی چینل پہ ڈال دیا، اس پہ مقدمہ کرو نا. چینل پہ کیا ڈال دیا؟ یہ کہ اس نے مس رپورٹنگ کی ہے اللہ جی کہ مس رپورٹنگ کی ہے ایک ٹی وی چینل اور کہا جو ٹی وی چینل کے جیسے بندے نے رپورٹر نے سر ان کا یہ پہلی رسوائی نہیں ہوئی، ان کو ہر فیصلے میں ہر مقدمے میں رسوائی اور خجل خواری کا سامنا ہے. پہلے وہ جو برطانیہ میں نیب والا جو جرمانہ نیب پہ آیا، براڈ شیٹ کیس میں، براڈ شیٹ کیس میں نیب پہ جرمانہ 1 ارب سے زیادہ نیب پہ جرمانہ آیا، 1 روپیہ نہیں واپس. اور یہاں پہ جو مقدمات اپوزیشن کے لوگوں کے خلاف جتنے بھی دائر کیے ہیں ایف آئی اے میں نیب میں، ان میں کسی میں بھی ثابت تو نہیں کر پا رہے. نہیں پایا ہے. تو یہ ایسٹ ریکوری یونٹ جو ہے یہ اسی کام کے لیے بنایا گیا تھا کہ باہر جو لوٹی ہوئی رقم ہے جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں اس کو واپس لانا ہے، اس کا پتہ چلانا ہے. کروڑوں روپے خرچ کر دیے، لابیز فرم ہائر کی گئی، ٹھیک ہے، بجٹ سے پیسہ نکال کے اس فرموں کو ادا کیا گیا. الٹا براڈ شیٹ نے ہم پہ کیس کر دیا. دیکھ لیں ہم بھئی 1 روپیہ آیا نہیں، وہ کہتا ہے نا کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس. تو ان کو اب ان کو اخلاقی کوئی جواز ہے حکومت میں رہنے کا، عہدوں پر رہنے کا، وزارت عظمیٰ پہ؟ اخلاقی کیا، سیاسی کیا، کسی قسم کا کوئی ان کے پاس جواز نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. میں تو نہیں کہتا ظاہر وہ پھر سیاسی باتیں آ جاتی ہیں، وہ پی ٹی آئی کے کارکن وہ یوتھی جو ہے وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس طرح کے کومنٹس دیتے ہیں کہ آپ لفافے ہو. وہ تو دعائیں ہیں، صحیح دعائیں تو ملنی چاہیے. وہ تو لینگویج بڑی گندی استعمال کرتے ہیں. تو جیسی تربیت وزیر اعظم ان کی کر رہے ہیں اتنے سالوں آپ سے. کے چینل پہ آنے کے لیے تو نقصان ہوتا ہے، صحیح بڑی گالیاں پڑتی ہیں. صحیح گالیاں تو پڑیں گی، یہ میرا خیال ہے یہ آپ نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے کہ گناہ جھڑتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی کے نوجوانوں کی تربیت وزیر اعظم سے لے کے یہ ساری قیادت تربیت یہی کر رہی ہوتی ہے نا. وزیر اعظم کیا کر رہے ہوتے ہیں خود اپوزیشن کے خلاف؟ آج نواز شریف نے بڑی سارے مقدمے کے بارے میں بڑی اچھی بات کی ہے، وہ بھی آپ ویورز کو لازمی بتائیں. میں بڑا ہنس رہا تھا، اس نے بولا کہ دیکھیں یہاں پہ کوئی جج محمد بشیر محمد بشیر نہیں ہے، ارشد ملک نہیں ہے، کرنل ججوں کے بتائیں. یہ میں نے اپنے پروگرام کے لیے تقریر رکھی ہے نواز شریف کی، تبصرے کروں گا. نہیں تبصرہ کریے. دیکھیں نواز شریف نے باتیں تو ٹھیک کی ہیں، عدالتی نظام یہاں کا وہاں پر فرق ہے، وہاں کے عدالتی نظام پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. دوسری بات یہ ایسا ہے کہ جتنی طے تک جا کر وہ تحقیقات کرتے ہیں ان کو سالوں لگ جائے، اس کے جب تک ان کے پاس ثبوت نہیں ہوگا. آپ الطاف حسین کا دیکھ لیں کتنا مقدمہ چلا. اچھا یہ بتائیں کہ اس پہ ایسی کوئی گنجائش موجود ہے کہ برطانیہ میں
शहबाज शरीफ हर जाने का मुकदमा दायर कर दें इनके खिलाफ कि भाई इन्होंने खजल ख्वार किया, मेरी इज्जत उछाली है, शोहरत को नुकसान पहुंचाया है, तो ये पॉसिबिलिटी होती है इन अदालतों में? होती है, बिल्कुल होगी। हाँ, ये इनको साबित करना पड़ेगा ना, ये साबित करने में नाकाम रहे। अब शहबाज शरीफ बिल्कुल हर जाने का दावा दायर कर सकता है, और मेरे राय के मुताबिक नून लीग में इसके ऊपर मुशावरत आप तो मुशीर हैं शहबाज शरीफ के। नहीं मुशीर नहीं, मेरे को कानूनी ये मुशावरत जो है वो हो रही है इस मामले के ऊपर, वो अच्छा। करेंगे। हाँ बिल्कुल, और करना चाहिए। देखे ना, आगे भी जो एक मुकदमा पिछले दिनों जो फैसला शहबाज शरीफ के हक में आ गया, वो अखबार वाला जिसने उसने भी इसी तरह के इल्जाम लगाए थे ना, फिर उसने इल्जाम वापस ले लिए। तो शहबाज शरीफ ने उसको चैलेंज किया था, तो उसने भी इल्जाम, उसके पीछे कौन निकला? हुकूमत निकली थी। तो ये सारी चीजें जो साईं ये हो रही हैं, ये अब मेरा ख्याल है इनकी गर्दन के इर्द गिर्द ना वो काफी लपेटा काम शुरू हो गया हुकूमत के। तो ये अवाम में, पब्लिक में तो नून लीग की पजीराई हुई है, नून लीग का बोलबाला हुआ है, पीटीआई का ग्राफ नीचे गया है इस फैसले के बाद। इस फैसले के बाद नहीं, इस महंगाई की वजह से ग्राफ नीचे गया है। हाँ, ये जो महंगाई, लेकिन इसमें भी एक्सपोज तो हुई है ना पीटीआई। एक्सपोज हुई है, ग्राफ और नीचे जाएगा, लेकिन असल ग्राफ गया है महंगाई की वजह से। इनका अपना वोटर इनको गालियां दे रहा है, इनके अपने रहनुमा मुंह सी कर बैठे हैं, इनके अपने एमपीएस एमएलए जब हलकों में जाते हैं तो अवाम का एक ही सवाल होता है कि अल्लाह के नाम पे आटा सस्ता कर दो, चीनी सस्ती कर दो। कल मैं आपके प्रोग्राम में रोया कि चीनी भी इंपोर्ट, गंदम भी इंपोर्ट, और महंगी इंपोर्ट। अपने किसान को फायदा नहीं देना, महंगी चीजें बताओगे, उनके ऊपर सब्सिडी दोगे। भाई सब्सिडी भी तो आपने कौमी खजाने से ही देनी है ना। ग्राफ मुसलसल नीचे जा रहा है, मुसलसल। और अब तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर को परवाह ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का काम देखे, इंटरनेशनली अपना इमेज बेहतर बनाने में लगा हुआ कि मैं बड़ा आलमी लीडर हूँ। पाकिस्तान की जो अपनी आवाम है उसकी उसको फिक्र कोई। अब कह रहे हैं कि अगले 2 साल थोड़े से मुश्किल है, बाकी ठीक है। अच्छा, इसमें शहजाद अकबर के साथ और भी किसी के ऊपर नजला गिरेगा क्या? इम्कानात क्या हैं? सिर्फ शहजाद अकबर ही टारगेट पे आ सकते हैं? नैब का चेयरमैन तो वैसे ही जा रहा है, उस पर गिरना चाहिए था। हाँ, ठीक है, नैब ने बतौर इदारा इस सारे मामले को जिस तरह हैंडल किया, या एफआईए के जो लोग, क्योंकि ये मुशीर दाखिला भी है, एफआईए इनके कंट्रोल में थी, तो ज्यादातर जिम्मेदारी तो इनकी है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये इतना आसान काम नहीं होता शाकिर सोलंकी साहब। ये बड़ा टेक्निकल मेहनत तलब का। आप ये नहीं कि आप इल्जाम लगा दिया, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है नून लीग। ये तो मैं इसका ये जो शहजाद अकबर है, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, वो तो सही मुकर ही गए हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई हमने तो मुकदमा किया ही नहीं। नहीं सही, ऐसी बात नहीं है। इस तरह का जुमला मैंने सुना है, पढ़ा था। आमर सलीम है या जिया सलीम उनका नाम है, जिनको इन्होंने हायर किया था, उसके जरिए इंफॉर्मेशन गई है। नेशनल क्राइम एजेंसी की जो रिपोर्ट है, जो स्टेटमेंट है, उसमें इसका नाम है। उन्होंने इसका शुक्रिया अदा किया है कि इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी। और फिर जो आज शायद फरकान अब्बासी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा इल्जाम लगाया, उन्होंने कहा कैबिनेट डिवीजन का लेटर हेड है, जिसपे ऊपर इन्होंने बकायदा उनको लिखा नेशनल क्राइम एजेंसी को, ये मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, हम आपसे तावन करने को तैयार है। तो ये सही ऐसी बातें तो नहीं। अब आगे अखलाकी तौर पर नून लीग के खिलाफ प्रोपेगंडा इनको करना ही नहीं चाहिए। नून लीग पर इल्जामात लगाने से पहले 100 दफा इनको सोचना चाहिए। लेकिन ये इतने अक्लमंद है ही नहीं, ये भंड किस्म के आदमी हैं। अगर तो ये इल्जामात लगाएंगे शहबाज गिल, शहजाद अकबर, तो उसको पूरी कौम अवाम संजीदा वैसे नहीं लेती। वो तो ऐसे वो भांड है, नफज तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा तो ऐसे भांड है वो जनाब कि वो बैठ जाते हैं, अल्फाज सोचते रहते हैं, डुगडुगी बजाना शुरू कर देते हैं। उनको मैं और आप, मेरे और आप जैसे जो लोग हैं, वो अच्छे नहीं लगते जो कि वो करते हैं, तबले जो बजाते हैं। ये तबले बजाने वाले हैं। मीरा सी, हाँ, मैं नहीं कहता, हम सिंधी में हम कहते मंगना। देखिए, मैं और आप बात करते हैं, हमारा क्या मुफाद है जी? अवाम की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, अपोजिशन की बात इस वजह से करते हैं कि अपोजिशन वाले
بھی ان کے لپیٹے میں ہے، کیونکہ ان کے ساتھ آپ احتساب کریں، انتقام نہ کریں۔ اب کیا ساری کی ساری جو اپوزیشن ہے وہی کرپٹ ہے؟ آپ میں کوئی کرپٹ نہیں ہے؟ سارے کرپٹ چن چن کے تو انہوں نے ساتھ لیے ہوئے ہیں، تو لیکن جو رپورٹیں آڈٹ رپورٹیں آئی ہوئی ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں، اس میں کن کن لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے؟ میں جاتے جاتے آپ کو ایک خبر دے دوں، یہاں پہ یہ الزام ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، دیکھیں نا، نام نہیں لینا چاہیے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر 1 کروڑ روپیہ نقد ایک اہم شخصیت کے پاس آتا ہے پنجاب سے اکٹھا ہو کے۔ رشوت کے طور پر میں کیا کہوں گا، نقد 1 کروڑ روپیہ روزانہ، 1 کروڑ تو کم ہی ہے۔ صحیح نقد پیسہ جو بھی ہے 30 کروڑ روپیہ تو بنتا ہے نا مہینے کا۔ میں روزانہ کی بنیاد پہ بات سال کا کتنے کہ اگر یہ کم سے کم لیول بھی ہے، ایک شخص کی ہے تو باقیوں کی بھی تو ہوں گے نا۔ وہ تو پھر آپ کیوں یہ دعوے کرتے ہیں شفافیت کے، گڈ گورننس کے، میرٹ کے؟ یہ دعوے نہ کریں تو سر اور پھر دیکھیں نا جھوٹے ہیں نا، کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ انٹرنیشنل نے یونیورسل تو جھوٹے نواز ہیں۔ شریف نے بھی بولا، انہوں نے کہا اب یہ کہتا تھا، مجھے کہتا تھا جب ہم وزیر اعظم تھے تو یہ جلسے کرتا تھا، دھرنے میں تقریریں کرتا تھا کہ مہنگائی بڑھ جائے تو سمجھو وزیر اعظم چور ہے، ڈالر بڑھ جائے تو سمجھو وزیر اعظم چور ہے۔ تو اس نے کہا آج سب سے بڑا چور اور ڈاکو تو یہ ہوا، عمران خان ہوا۔ بات تو ٹھیک ہے، اس دور میں ہر چیز تو بڑی ہے نا، صحیح بات، کم کون سی قیمت ہوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر اور یہ سارا آپ کا معاشی ڈھانچہ جو ہے نا، یقین مانیے مصنوعی ڈھانچہ ہے، معیشت کا مصنوعی ڈھانچہ۔ سر مہنگائی بڑی، بے روزگاری بڑی، ڈالر بڑا، گالیاں بڑی، جھوٹ بڑے، مطلب الزامات بڑے، یہی بڑی ہے نا، ہر چیز بڑی ہے۔ چلیں، بہت شکریہ صدیق صاحب۔ ویور صدیق ساجد کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا، امید ہے پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔